بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تربیت ناگزیر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے دفتر میں اجلاس کے دوران کیا۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے مرکزی دفتر میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں سیکریٹری صنعت و تجارت سہیل اشرف اور بورڈ ممبران بھی شریک ہوئے۔ ایم ڈی عاصم جاوید نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تنظیمی ڈھانچے، کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بریفنگ دی۔ نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تربیت ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں بامقصد تربیت کا لائحہ عمل بنا کر بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخو پورہ مظہر علی سرور کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اراکین اور متعلقہ افسران روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کو چیک کریں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں پنجاب حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق یقینی بنائیں۔ شیخ امتیاز احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخو پورہ مظہر علی سرور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، اراکین پرائس کنٹرول کمیٹی، مارکیٹ کمیٹیوں کے سیکرٹریز، صدر انجمن تاجران، تاجر تنظیموں کے نمائندوں اور تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ اشیاء خورد و نوش قیمتی اعتدال پر رکھنے اور حکومتی سبسڈی کے عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مظہر علی سرور نے کہا کہ ہمارا عزم عوام الناس کو ہر صورت میں مہنگائی کی لہر سے محفوظ بنانا ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اراکین اور متعلقہ افسران روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کو چیک کریں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں پنجاب حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق یقینی بنائیں۔ انہوں نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی کہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ حافظ آباد کے ماہر صحت ڈاکٹر مظفر علی شیخ کا کہنا ہے کہ کینسر ایک موذی مرض ہے جو ماحول کی آلودگی اور ناقص خوراک کھانے سے انسانی جسم میں پنپتا ہے۔ کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمارے نمائندے شفقت علی پہلوان ڈاکٹر مظفر علی شیخ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شفقت علی، آگاہ کیجئے، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ آج کینسر کے حوالے سے عالمی دن ہے اور حافظ آباد میں بھی کینسر کے حوالے سے میرے ساتھ یہاں کے عوامی ایم پی اے بھی ہیں اور عوامی ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر مظفر علی شیخ صاحب، اور علاج کی دنیا میں بڑے منجے ہوئے ڈاکٹر ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں وہ کینسر کے حوالے سے کیا میسج دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کینسر کے حوالے سے عالمی دن ہے، اس حوالے سے آپ عوام کو اپنا کیا میسج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کینسر کا عالمی دن ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو صدیوں نہیں ہزاروں سال سے انسان کے اندر وقوع پذیر ہے، اور یہ کینسر ہمارے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اندر اور باہر کے اعضاء کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کینسر کے بہت زیادہ مریض ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ماحول کی آلودگی اور خوراکوں کی آلودگی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ جو باہر کی خوراکیں ہیں، خاص طور پہ یہ ناخالص گھی، ناخالص مکھن اور ہمارے کیمیکلز، یہ سب سے زیادہ کینسر بننے کا باعث ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ ہر آدمی سے استدعا ہے کہ گھر کے اندر کھانے کو عادت بنانے کو ترجیح دیں۔ باہر کے جتنے بھی کھانے ہیں ان کو کنڈیم کریں، خاص طور پہ جن کے اندر یہ گھی پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سے آئل اور کون سے گھی کے اندر کھانا بنا رہے ہیں۔ ہم تو بڑے شوق سے ذائقے کے لیے ان کو اپنا لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ صرف کینسر کے حوالے سے نہیں، دل کی بیماریاں، معدے اور جگر کی، گردوں کی بیماریاں بھی اس سے لاحق ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے فضا کے اندر جو آلودگی ہے، خاص طور پہ جو کاربن کی بہت زیادہ مقدار بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جلد کے کینسر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ سگریٹ سموکنگ
اور تمباکو والا پان، یہ جو حضرات چباتے ہیں یہ ہونٹوں کے کینسر سے لے کے تو میدے، مثانے اور انتڑیاں اور مکت کے کینسر تک اس سے صرف ایک سگریٹ پینے سے اور تمباکو والا پان چبانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی عادات ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنے ہی ذریعے اپنی ہلاکت کا باعث بن رہے ہیں۔ نیشنل پریس کلب شورکوٹ کا ماہانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت چودھری غلام شبیر طاہر صدر نیشنل پریس کلب شورکوٹ نے کی۔ عبد الواحد مجاہد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ نیشنل پریس کلب شورکوٹ کا ماہانہ اجلاس نیشنل پریس کلب آفس شورکوٹ میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت چودھری غلام شبیر طاہر صدر نیشنل پریس کلب شورکوٹ نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ جنرل سیکرٹری عبد الواحد مجاہد نے سابقہ اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنائی اور ممبر نیشنل پریس کلب محمد ارسلان قادری کے چچا جان کی وفات پر دعائے مغفرت کی گئی۔ اجلاس میں عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف امور پر گفتگو کی گئی اور حلف برداری تقریب کے سلسلے میں مشاورت بھی کی گئی، جس میں یہ طے پایا کہ مورخہ 10 فروری 2023 کو تقریب حلف برداری رحمت فوڈ پر کی جائے گی، جس میں ڈسٹرکٹ کے اور مقامی پریس کلب کے ممبران کو دعوت دی جائے گی۔ صدر نیشنل پریس کلب شورکوٹ چودھری غلام شبیر طاہر نے کہا کہ نیشنل پریس کلب اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سالانہ الیکشن کے انعقاد کے بعد تقریب حلف برداری بھی آسان طریقے سے کروائے گا، کیونکہ جمہوریت ہی پریس کلب کا وتیرہ ہے۔ عوامی مسائل ہوں یا اداروں کی طرف سے کرپشن، کسانوں کی کھاد کا مسئلہ ہو یا گنے کی پیمنٹ کا ایشو، آٹے کا بحران ہو یا ہو شربا مہنگائی، عوام کی آواز کو حکومتی ایوانوں تک اور اداروں تک پہنچانے میں نیشنل پریس کلب تحصیل شورکوٹ صف اول میں ڈٹا ہوا ہے اور عوامی مسائل کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ کیمرہ مین اویس امیر کے ساتھ اسپیشل نیوز عبد الواحد مجاہد شورکوٹ۔ حافظ آباد شہر ڈاکوؤں، چوروں اور نوسر بازوں کے نرغے میں آ گیا۔ 21 سے زائد شہری لاکھوں روپے نقد اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے، جبکہ مختلف مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے آئی 4 خواتین کو بھی لوٹ لیا گیا۔ جہانیہ میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی میں اساتذہ اور طلبہ نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ جہانیہ سے ہمارے نمائندے مرزا محمد عظیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ دنیا والے چپ بیٹھے ہیں، ظالم کی رسی کھولے، ہے جرم میرا پیدا ہونا، تو جرم کیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا ہے میں نے، اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ جہانیہ میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے ریلی اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری پرچم تھامے اور بھارتی ظلم و ستم کے خلاف خطبے اٹھائے، شرکاء نعرے بازی کرتے رہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لیکن رہیں گے ظالم و جواب دار، کشمیر بنے گا، نعرہ تکبیر، کشمیر بنے گا۔ اس موقع پر مقررین نے بھارت کے غاصبانہ قبضے کی بھرپور مذمت کی اور کشمیر سے بھارتی فوج کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریلی میں اساتذہ کرام عبدالرؤف مدثر، مشتاق احمد، عبید الرحمان اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت و ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ شیخوپورہ میں موٹر سائیکل سوار کو نامعلوم افراد نے روکنے کی کوشش کی، نہ رکنے پر گولی مار دی۔ گولی لگنے سے موٹر سائیکل سوار ماجد زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کی ٹیم نے زخمی کو طبی امداد فراہم کی اور اسے DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ میں تھانہ A ڈویژن کے علاقے کی رانی بی بی کا کہنا ہے کہ علاقے کے بااثر شخص نے اس سے گن پوائنٹ پر 6,30,000 روپے چھین لیے۔ انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا
तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर बाअसर मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी, मेरा नाम रानी बीबी है और मैं भैंसों का व्यापार करती हूँ। मलक रियाज भी एक व्यापारी है जो अराइयां वाली पुली में रहता है, पैपों वाली गली में। मैंने उनसे भैंसें मैं खरीदने गई हूँ एक दिन पहले, वो 7 लाख मांग रहे थे और मैंने 6 लाख में कह रही थी कि मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं वापस आ गई। दूसरे दिन 3 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आओ आप भैंसें 6 लाख में ही खरीद लो। जब मैं उधर पहुंची हूँ उनके डेरे पर, तो उन लोगों ने 3 उसके मुलाजम थे मलक रियाज के और एक वो खुद था, और उन लोगों ने गन पॉइंट पे मुझे ऊपर ले गए हैं, जाके पैसे छीने हैं 6,30,000 रुपया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का वकला के साथ नामुनासिब रवैया, बार एसोसिएशन ने करारदाद मंजूर कर ली, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने खाद की तरसील के बारे में वकला के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। आज जो हमारा इशू SCFS में हुआ है वो इस वजह से कि खाद की शार्टिंग है और हम वकला 99% वकला जिम्मेदार हैं। तो हमने 2 दिन पहले भी एससी साहब से गुजारिश की थी कि वकला के लिए जो है ना कुछ खाद के लिए जो है ना कुछ आप करें और कोई हमारे लिए जो है ना कोटा फिक्स करें, ताकि हमारे वकला जो है ना मतलब ना लाइनों में जाएं और ना किसी मतलब जो है ना खाद डीलर के पास जाएं। आप जो हमारे लिए कुछ खाद मखसूस कर दे ताकि हमारे वकला भी अपनी गंदम के बर वक्त खाद जो है ना दे सके। तो आज इसी सिलसिले में हम दफ्तर गए तो एससी साहब ने मतलब बुलाया और वहाँ पे हमने बात की, तो कहता है कि ठीक है जी, मेरे बस में नहीं है। मैंने आपको मतलब इसलिए बुलाया कि आपको बताना था कि मेरे बस में कि जनाब हमारे एग्जेक्टिव अगर आपके बस में नहीं तो हमने किससे लेनी है। तो फिर मैंने अपने 10-12 साल कैरियर में आज तक इस तरह का डफर और इस तरह का जो है ना बदतमीज ऐसी मैंने नहीं देखा, जिस तरह का उसका रवैया। वो तो उठ खड़ा हुआ वकला के साथ लड़ने के लिए। ये जनाब उसकी फुटेज देख लें उसके दफ्तर की, इस तरह का मैंने ऐसी अपने 12 साल कैरियर में नहीं देखा। वो उठ खड़ा हुआ। फिर मैंने अपने वकला को वापस लेके आ गया कि यार इस बदतमीज से हमारा क्या है, इससे हमने क्या बात करनी है और इससे हमने क्या जो है ना खाद लेनी है, जिसको इतना ही नहीं पता कि मैं किस पोस्ट पे बैठा हूँ और मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। तो उसने हमारे साथ ज्यादती की है। हमने आज उसके लिए इजलास भी बुलाया जनरल, उसको उसमें मज़ामती करारदाद भी पास कराई है और कल की स्ट्राइक भी बाहर ने की है। अगर हमारा आला हुकाम से भी यही मुतालबा है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड की जाए, क्योंकि इसने खाद और आटे की मद में भत्ता वसूल किया है। जितना मेरे शोरकोट से इसने भत्ता वसूल किया, मेरे ख्याल में आज तक कभी किसी ऑफिसर ने नहीं किया होगा जितना इसने शोरकोट में। और इसको कोई पूछने, ये कहता है मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मेरे पीछे जो है ना बहुत मेरी ताकत और मैं जो करूँ मैं कर सकता हूँ। और आज इसने हमारे साथ जो हमें धमकियां भी दी हैं, तो मेरी आला हुकाम से ये कि इसको फिल फौर जो है ना मुअत्तल किया जाए और इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और भत्ता शुदा रकम इससे वसूल की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर साहब इंतहाई राशि बंदा जो डीलरों के साथ साजबाज होकर मैक्सिमम हमारे जो वकला बार के हैं वो जिम्मेदार भी हैं, उनको अपनी जरूरत की खाद भी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। डीलरों से मिली भगत, ओवर चार्जेस और चक्कर लगाने डीलरों के पास वकला ने, उसके बाद फिर सप्लाई मिलनी करनी। और ककीनो वो जो पॉइंट है राणा नबी, वो ओवर चार्जेस उसने किए, कंट्रोल रेट से 100 200 ओवर चार्जेस किए। और फिर आटे की मद में सप्लाई के मतलब इसका ज्यादा पेट्रोल पंप से हर तरफ से इसने अंधेर नगरी मचाई हुई है एसी साहब ने। और इसका टोटल नीचे हमला रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर तरफ से वो कलेक्ट कर रहे हैं रिश्वत, डीलरों की डायरेक्ट इनके साथ है। वो किसी वकील को नहीं दे रहे, किसी आम बंदे को नहीं दे रहे, सारा दिन लाइन में खड़ा करके उनको जलील किया। और खाद होने के बावजूद वो स्टोर करते हैं, पीछे करते हैं और बोल देते हैं भी खाद हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो वकला की मतलब आज मीटिंग हुई, इंतहाई वो बदतमीज इंसान, उसने मतलब बदतमीजी की, वकला को सप्लाई देने से इनकार किया और बोला अभी इतनी सप्लाई हम खाद की नहीं कर सकते और ना हम करेंगे आपको, आप जिधर से चाहें ले लें और मेरे पास दोबारा भी नहीं आना अपने ऑफिस में। पब्लिक होल्डर ऑफिस है और एक बंदे की इतनी हजारादारी भी, वो हर तरफ से कलेक्ट कर रहा है, रिश्वत की मद में डीलरों से ले रहा है और ना जेन्युइन जिसको जो जरूरत होती है वकीलों को, आम पब्लिक को, उसको दे नहीं रहा। तो हमारी आला हुकाम से यही है किसी ऑनेस्ट आदमी को जो इसके
شایانہ شان ہو، اس کا مطلب اس کو ادھر اپوائنٹ کیا جائے اور اس کو فل فورس سسپینڈ کر کے کہیں دور جدھر گندم جس علاقے میں نہ ہو کسی تھل کی طرف اس کو اپوائنٹ کیا جائے۔ آج کا جو ایشو ہے باہر والوں کے ساتھ، ایکچولی یہ دسمبر سے ہم ان کو کھاد پہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے پریشر بہت زیادہ تھا، کھاد کی شکایات کافی آ رہی تھی، تو ہم لوگوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے، یہ اویلیبل ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے۔ میں نے ان سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے جو وکلاء صاحبان ہیں ان کی کاشت دیں، ہم مطابق جو کلٹیویشن ہے کھاد کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، پورا کرائیں گے۔ یہاں پہ دو مسئلے ہیں کہ ایک تو یہ کھاد لے لیتے ہیں پھر اس سے مکر جاتے ہیں۔ یہاں پہ کینٹ روڈ پہ عمران ٹریڈرز کی ایک دکان ہے، ہم نے ریکمینڈ کیا کہ وہاں سے 50 بیگ لے لیں، ان لوگوں نے وہاں سے بھی 500 بیگ خرد برد کیے۔ فردر میرے پاس ابھی ڈیٹا موجود ہے، ہم لوگ ان کو تقریباً 600 بیگ ایک دے چکے ہیں، جس میں سے ہم نے میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس کے بعد جب یکم کو ہمیں لسٹ ملی ہے 350 بیگز کی، اس میں سے بھی 200 بیگ دے چکے ہیں۔ تو یہ سراسر وہ سینہ زوری، بدماشی اور کہہ لیں کہ جی گنڈا گردی ہے، اور انہوں نے تحصیل انتظامیہ آ گیا بدتمیزی بھی کی ہے، یہاں پہ بے شمار لوگ موجود تھے، کرسیوں کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی ہے، تو جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم سینیٹر حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے، عالم اسلام کو یہود و نصارہ کے خلاف ایک ہونا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خانپور کی معروف دینی درسگاہ مخزن العلوم میں خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان درخواستی، مولانا امجد خان، پیر محمد شاہ، میر راشد اور ملک بھر سے علماء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردوں کا علاج مارنا، یہی فیصلہ ہے نا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ۔ جب یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، نہ کسی قاضی اور جج کی ضرورت ہے، نہ کسی دعوے اور مدعے کی ضرورت ہے، کسی قسم کی سنوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتل موسیٰ، اس کو مار ڈالو، مجھے اجازت دو کہ میں ماروں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ انا فوقہم قاہرون، یہ دلیل ہے کیوں؟ میں آپ پر سوار ہوں، میں حاکم ہوں۔ کمشنر لورالائی محمد گل خلجی نے کہا ہے کہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر سے کھیلوں کے بڑے ایونٹس منعقد کرانے میں آسانی ہوگی اور مقامی کھلاڑیوں کو بھی کھیلنے کی سہولیات میسر آئیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تعمیراتی کمپنی کے نمائندوں اور متعلقہ افسران سے بات چیت کے دوران کیا۔ کمشنر لورالائی محمد گل خلجی نے کہا ہے کہ لورالائی ڈویژن کے تمام اضلاع میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر سے کھیلوں کے بڑے ایونٹس منعقد کرانے میں آسانی ہوگی اور مقامی کھلاڑیوں کو بھی کھیلنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ بی اینڈ کے افسران اور سپورٹس کمپلیکس کی تعمیراتی کمپنی کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کیا۔ کمشنر نے کہا کہ وہ جلد تمام سپورٹس کمپلیکس کا معائنہ کریں گے اور کام کی کوالٹی چیک کریں گے، کسی بھی کوتاہی پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔